فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین گرامی، البلاغ ملٹی پرپز فاؤنڈیشن کی اس چھوٹی سی درسگاہ میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ ہم آپ کے مشہور ہیں کہ آپ اپنی تمام مصروفیات کو پس پش ڈال کر اس دینی درسگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائیں۔ محترم سامعین اکرام، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ ہم اور آپ اس دینی مجلس میں ابھی تشریف فرما ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی کہیں بازاروں میں ہوں گے یا ان کی نشستیں کہیں اور ہوگی، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ لیکن یہ المیہ کہیے یا ہماری غلطی کہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنے کے بعد اس کی توفیق کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں خیر کے لمحات آتے ہیں، ہم خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن ایک عرصہ گزر جانے کے بعد صرف یہ لمحات یاد رہتے ہیں، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی تو ہم یہاں بیٹھنے کے قابل ہوئے۔ ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں اس بات کو نمایاں کیا ہے کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اڑتے نہیں نیت میری بن جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے درس کا عنوان سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے، تو انشاءاللہ ہم جلد ہی ہمارے پروگرام کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو، لہٰذا میں محمد عمران صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں۔ میں اس شعر سے ان کا استقبال کر رہا ہوں کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، اور فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ محترم عمران صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناہ اسفل سافلین، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فما یکذبک بعد بالدین، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے درس کا عنوان سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے۔ اس عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں روشنی ڈالنے کے لیے یا اس عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے ہم نے شیخ عبدالحق نوری صاحب کو مدعو کیا ہے۔ آپ کا تعلق ریاست بہار سے ہے اور جامعہ سلفیہ ممبئی سے آپ نے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ابھی فی الحال یہاں ناندورہ میں محمدی مسجد غیبی نگر میں آپ جو ہے تو امام اور خطیب ہے، تو میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اس عنوان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ستائش، عظمت و کبریائی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر ان سودا کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا اور کائنات کی ذرہ ذرہ چیزوں کا مالک، مربی اور پالنہار ہے. بے شبہ درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کر نمایاں اور واضح کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ آج ایک دینی درس میں اور قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اور اس سے کہیں زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ ناچیز کو، میرے پاس کوئی زیادہ علم نہیں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں کتاب و سنت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، اور میں اسی طریقے سے ضیاء سر کا اور یہاں کے منتظمین کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کو ان آپ لوگوں نے، یہاں کے ذمہ داروں نے موقع دیا ہے. اللہ رب العالمین ان کے عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے اور اس جگہ کو قرآن و سنت کی شمع کو روشن کرنے والا بنا دے، اور یہاں اس جگہ کو حاسدین کی حسد سے بچا لے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا میرا موضوع ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر. اسلامی بھائیوں، اس سے قبل کہ میں بات کو شروع کروں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں، سننے اور سنانے سے زیادہ ہمیں عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے. ہم سب لوگ سنتے ہیں، علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، یوٹیوب پر ہم خطبہ اور دروس سنتے ہیں، لیکن عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں. لہذا اسی لیے میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، جو باتیں یہاں پر کہی جائیں غور سے سنیے. کیوں ہو سکتا ہے کہ آخر میں آپ سے سوال کر بیٹھوں کہ میں نے کیا کہا یا اس کا مطلب کیا ہے. اسی لیے جہاں پر آپ حاضر ہیں جسمانی طور پر،
وہیں پر آپ ذہنی طور پر بھی حاضر رہیں کہ قرآن و سنت کی باتیں کیا کہی جا رہی ہیں، اور قرآن کی جو سب سے پہلی سورہ ترتیب کے لحاظ سے ہے، قرآن کھولنے کے اعتبار سے ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے بالکل غور سے سنیں گے، اور انشاءاللہ آدھے گھنٹہ یا 40 منٹ میں آپ کے روبرو رہوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اچھے طریقے سے قرآن و سنت کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، سورۃ الفاتحہ ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کھولنے کے بعد ہمیں جو سب سے پہلی سورہ ملتی ہے وہ کون سی سورہ ہے؟ آپ بولیے میرے ساتھ، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھائی بتا سکتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ ماشاء اللہ، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی چیز۔ جیسے آپ کوئی کتاب کھولیں گے، کتاب کے شروع میں مقدمہ ہوتا ہے، دیپاچہ ہوتا ہے، یا اس طریقے سے جو ہے اس کا پوری کتاب کا نچوڑ اس مقدمے کے اندر ہوتا ہے، ایسے پوری قرآن کا نچوڑ اللہ رب العالمین نے اس سورہ فاتحہ کے اندر رکھ لیا ہے۔ اور کیجئے میرے بھائیوں، بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، سورہ فاتحہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور اہم سورہ ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو کوئی سمجھ لیا تو یاد رکھیے دنیا بھی اس کی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سورہ فاتحہ کا معنی جاننے کے بعد، سورہ فاتحہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ اس کو بولتے ہیں، ہجرت سے پہلے جو سورہ مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی سورہ بولتے ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد یعنی اللہ کے نبی کی ہجرت کرنے کے بعد جو سورت مدینہ میں نازل ہوئی اس کو کون سی سورہ بولتے ہیں؟ مدنی سورہ بولتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، جیسے اس سورہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس سورہ کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، اس سورہ کو شفا بھی کہتے ہیں، اس سورہ کو القرآن العظیم بھی کہتے ہیں، اس سورہ کو الکافیہ بھی کہتے ہیں، اس سورہ کو الوافیہ بھی کہتے ہیں، اور اس سورہ کو الرقیہ بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے میں چند ناموں کی پوری وضاحت تو نہیں کروں گا، پورے ناموں کی 2-3 ناموں کی وضاحت ضروری کروں گا، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ مجھے بتانی ہیں۔ تو ایک اس سورہ کا نام ہے الرقیہ، رقیہ مطلب دم کرنا۔ اور کیجئے گا، آج ہم اور آپ دم کراتے ہیں، جھاڑ پھونک کراتے ہیں، لیکن اگر اس سورہ سے دم کیا جائے تو کتنا فائدہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ساتھی اپنے گاؤں سے نکل کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور گاؤں کے باہر ہی ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک شخص گاؤں میں سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی منتر ہے، کوئی دم ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیتے ہیں، وہ سانپ اور بچھو کا زہر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر سردار کو جب سانپ بچھو کا زہر اس کا اثر ختم ہو گیا تو اس نے ان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صحابہ کو، تمام ساتھیوں کو دودھ پلایا اور 30 بکریاں انعام کے طور پر یا اجرت کے طور پر دی۔ دودھ پی کر چلے آتے ہیں، 30 بکریاں لے کر آ جاتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ بولتے ہیں ان 30 بکریوں کو ہم لے کہ نہ لے، شک میں پڑ جاتے ہیں، لہذا کہا کہ چلو اس چیز کو اللہ کے نبی کی عدالت میں رکھیں گے، نبی کی عدالت پاس کر دے گی، تقسیم کر لیں گے۔ جب نبی کی عدالت میں گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی معاملہ ایسا ہوا، 30 بکریاں ملی، اب کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں کیسے معلوم سورہ فاتحہ دم ہے، منتر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا 30 بکریاں جو ملی ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ ڈال دو، اس میں ہمارا بھی حصہ نکال دو۔ معلوم کیا ہوا؟ حلال ہے یہ چیزیں، 30 بکریاں کیا ان کے لیے حلال ہو گئیں، تقسیم کر لیا گیا۔
معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کو اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان دم کر دے تو یقیناً انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور شفا دے دے گا۔ اس سورہ کا نام ایک نام ہے الکافیہ۔ الکافیہ کا مطلب کفایت کرنے والی، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز میں کوئی سورہ نہیں پڑھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ یہ کفایت کر جائے گی، اسی لیے اس سورہ کا نام کافیہ ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کا نام سورہ وافیہ بھی ہے، پورا کرنے والی، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن کی اور جو سورتیں ہیں اس میں ایک دو آیت پڑھ کر کے آپ نماز مکمل کر سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مکمل پڑھنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ آپ کو پوری پڑھنی پڑے گی، ایک دو آیت پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، سورہ فاتحہ آپ کو مکمل پڑھنی پڑے گی، تب آپ کی نماز جو ہے ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام ایک نام الرقیہ بھی ہے، الکافیہ بھی ہے اور الوافیہ بھی ہے۔ یہ سورہ جو نازل ہوئی تو نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ آئیے ہم سبب دیکھتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ اچانک آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے نبی، اے محمد، آسمان سے ایک ایسا دروازہ آج کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے کو کھول کر ایک فرشتہ ایسا زمین پر اتر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ وہ فرشتہ آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے دو نور کی بشارت آپ کو سنائی ہے، ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور ایک نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ دو نور آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس دو نور کے ذریعے سے آپ اللہ سے جو چیز طلب کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی جامع سورہ ہے یہ۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اس سورہ فاتحہ کو پڑھنے والا کتنے فائدے میں رہتا ہے، میں آپ کو ایک ایک کر کے بتانا چاہوں گا، اور جو لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کا کتنا بڑا نقصان ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں سورہ فاتحہ کا شان نزول ہم نے سمجھا، اب آئیے دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 10 باتوں کا۔ 5 کا تعلق اللہ سے ہے اور 5 کا تعلق بندوں سے ہے۔ غور کیجئے گا میرے بھائیوں، بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ 5 کا تعلق اللہ سے، 5 کا تعلق بندوں سے۔ 5 کا تعلق اللہ سے کیسے ہے؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمدللہ، الوہیت کا تعلق اللہ سے، رب العالمین، ربوبیت کا تعلق اللہ سے، الرحمن، رحمانیت کا تعلق اللہ سے، الرحیم، رحیمیت کا تعلق اللہ سے، مالک یوم الدین، مالکیت کا تعلق اللہ سے۔ 5 کا تعلق اللہ سے ہوا۔ ربوبیت رب اللہ ہے، اللہ ہے، الوہیت، ربوبیت اور رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت، یہ 5 کا تعلق اللہ سے ہے، اور 5 کا تعلق بندوں سے ہے۔ وہ کیسے؟ ایاک نعبد، عبادت بندہ کرے گا، عبدیت کا تعلق بندے سے ہے۔ وایاک نستعین، مدد اللہ سے بندہ طلب کرے گا، یعنی طلب استعانت، اس کا تعلق بندے سے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اللہ سے بندہ مانگے گا، طلب ہدایت یہ اس کا تعلق بندے سے ہے۔ صراط المستقیم، اور ہدایت مانگنے کے بعد اس راستے پر چل کر استقامت، طلب استقامت بندہ طلب کرے گا، یعنی استقامت کا تعلق بندے سے ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کے بعد انعام کون مانگے گا؟ انعام کس پر نازل ہوگا؟ طلب نعمت، اس کا تعلق بھی بندے سے ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، 10 باتوں کا تذکرہ ہے جس میں سے 5 کا تعلق اللہ سے اور 5 کا تعلق کس سے ہے؟ بندوں سے ہے۔ اور ایک اور اہم بات بتاؤں آپ کو، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے
3 خاص چیزوں کا تذکرہ کیا، 3 چیزوں کا خاص طور سے آپ بار بار پڑھتے، کبھی آپ نے غور کیا قرآن کے اندر کتنی جامعیت ہے؟ اللہ نے قرآن کو ایسے نہیں نازل کر دیا ہے۔ قرآن کو پڑھو میرے بھائیوں، قرآن سے سیکھو، یہ قرآن آپ کو ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے، قرآن آپ کو اللہ سے جوڑنے والا ہے، قرآن آپ کو قرآن و سنت کی شاہراہ پر گامزن کرنے والا ہے۔ پہلے قرآن کھول کر تو پڑھیے میرے بھائیوں، قرآن نے کیا کہا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے اپنے بندوں سے کیا خطاب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کے اندر 3 خاص چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی چیز بتائی گئی عقیدہ، دوسری چیز بتائی گئی عبادت، تیسری چیز بتائی گئی کیا نام ہے، منہج۔ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، عقیدہ، عبادت، منہج۔ اور پہلی چیز کیا ہے، عقیدہ۔ عقیدے کی 3 قسمیں ہیں، غور کیجئے، تینوں قسموں کا بیان اس کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ، توحید الوہیت، رب العالمین، توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم، توحید اسماء و صفات، تینوں توحید آ گئی اس کے اندر۔ ایاک نعبد، عبادت یعنی عبادت کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، منہج، طریقے کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہے۔ 3 چیزیں اس کے اندر بتائی گئیں۔ کیا کہا گیا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو عبادت صحیح ہوگی، عبادت آپ کی اسی وقت صحیح ہوگی جب منہج اور طریقہ صحیح ہوگا۔ یعنی آپ کا پہلے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے میں آپ کو مضبوطی ملنے چاہیے۔ جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا تب جا کر کے آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، تب جا کر کے آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی۔ اور عبادت اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یاد رکھیے گا میرے بھائی، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ کلمہ پڑھتے کیا پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ 2 جملہ ہے یہ، لا الہ الا اللہ ایک جملہ، محمد الرسول اللہ دوسرا جملہ۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں عبادت اللہ کی ہوگی اور عبادت کے اندر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یہ کلمے کا مطلب ہے میرے بھائیوں، عبادت اس سرزمین پر، اس زمین پر اللہ کی ہوگی اور عبادت کے اندر طریقہ کس کا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس سورہ فاتحہ کے اندر یہ بات بتائی گئی، اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا عبادت آپ کی قبول ہوگی، عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب منہج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے۔ امام کائنات نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج کرنا عبادت ہے۔ آپ غور کریں گے جب حجۃ الوداع کا موقع تھا اور آپ کے ساتھ 1,24,000 یا 1,44,000 انبیاء صحابہ کرام کا پورا مجمع، پوری جماعت تھی، اللہ کے نبی نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے صحابیوں خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابیوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، حج کے ارکان کو سیکھ لو۔ حج اسی وقت قبول ہوگی جب اس حج کو آپ نبی کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے، تب جا کر کے آپ کا حج قبول ہوگا۔ نماز اسی وقت قبول ہوگی جب نماز کو آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم کیا ہوا، سورہ فاتحہ کے اندر کتنی چیزیں ہیں، 3 چیزیں خاص ہیں، عقیدہ، عبادت اور منہج۔ یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ عقیدہ صحیح تو عبادت صحیح، عبادت اسی وقت صحیح ہوگی جب منہج صحیح ہوگا۔ اور ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کو، جب آپ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں گے، پہلی آیت کے اندر کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے شروع ہوا۔ حمد کا معنی تعریف کرنا اور مدح کا معنی بھی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ عربی پڑھیں گے تو ہوگا حمدت فلانن یا مدحت فلانن، لیکن اللہ نے یہاں پر المدح للہ کیوں نہیں کہا، الحمدللہ کیوں کہا، جبکہ دونوں کا معنی ایک ہے۔
جب آپ غور کریں گے آپ کو معلوم ہوگا الحمدو کے اندر کیا ہے، الثناء مع المحبہ، الحمدو کے اندر محبت کے ساتھ تعریف کرنا ہے۔ آپ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ اللہ کی تعریف محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ایک مومن کے دل میں جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی وہ انسان مومن ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ہم کو محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اسی طریقے سے آپ ایک بات اور غور کریں، دیکھیں سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ فاتحہ کی اسٹارٹنگ کس سے ہوئی ہے؟ تعریف سے، اور اس کا اینڈ یا اس کا اختتام کس پر ہوا؟ اہدنا الصراط المستقیم دعا پر ہوا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اسٹارٹنگ کس سے ہو رہی ہے؟ تعریف سے، اختتام کس سے ہو رہا ہے؟ دعا پر۔ کیوں؟ ایک نقطہ قابل غور ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے محتاج بندے ہو۔ اور محتاج جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مانگتا ہے نا۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ مانگتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مانگتا ہے، مانگتا ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتایا، اگر تمہیں مانگنا ہو تو سب سے پہلے تمہیں رب العالمین کی تعریف کرنی ہوگی۔ جب تم رب العالمین کی تعریف کرو گے تب تم کہہ سکتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تیری تعریف کرنے کے بعد میں کہتا ہوں مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے، مجھے صحیح رہنمائی بتا دے۔ پہلے سب سے پہلے جب دعا مانگے تو اللہ کی خوب تعریف کریں۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کوئی دعا کریں، ہدایت کی دعا مانگیں، اللہ سے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں جو دعا آپ کو کرنی ہے۔ میرے بھائیوں سورہ فاتحہ کے اندر اتنی ساری باتیں ہیں، اور آگے آئیے جب ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہان کا رب ہے، اور اس کے بعد الرحمن الرحیم، وہی مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے الرحمن اور رحیم یہ دونوں اللہ کے اسم اعظم ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ رحمان کی رحمانیت عام ہے، اسی لیے کہا گیا رحمان الدنیا والآخرہ، اور رحیم کی رحیمیت خاص ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ سب کے لیے رحمان ہے، جہاں پر مسلمانوں کو دے رہا ہے وہیں پر غیر مسلموں کو بھی دے رہا ہے، سب کے اوپر اللہ مہربان ہے۔ لیکن آخرت میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ کی رحیمیت صرف مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی، اللہ صرف مومنوں پر مہربان ہوگا۔ یہ دونوں میں فرق ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن رحمان کی رحمانیت عام ہے اور رحیم کی رحیمیت کیا ہے؟ خاص ہے مومنوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، یوم جزا کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں دنیا کا بھی مالک ہوں؟ صرف یہ کیوں کہا کہ میں قیامت کا دن کا مالک ہوں؟ اللہ نے دنیا کے اندر عارضی طور پر کچھ اختیارات لوگوں کو بھی دیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے یہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اللہ رب العالمین جب قیامت قائم ہوگی والسماوات مطویات بیمینی، اللہ رب العالمین آسمان کو دائیں ہاتھ میں لے لے گا، اور لینے کے بعد ایک بال بنائے گا، اور بال بنانے کے بعد اس کو اچھالے گا اور پوچھے گا این الجبارون این المتکبرون، اے چند پیسوں پر گھمنڈ کرنے والوں، اے ظلم و زیادتی کرنے والوں، غریبوں کو پریشان کرنے والوں، بیواؤں کو تنگ کرنے والوں، کہاں ہے تمہاری جائیدادیں؟ کہاں ہے تمہاری پراپرٹیاں؟ کہاں ہے دنیا کے اندر تمہاری سرداری اور تمہاری بادشاہت اور تمہارا منصب اور عہدہ کہاں ہے؟ بتاؤ۔ الیوم لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین خود جواب دے دے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں کہا جب ایک بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اے اللہ تو ہی ہے، اس کے بعد ایک بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے
مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کا مستحق تو ہی ہے اور مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک بڑی پیاری تعلیم دی تھی۔ آج وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نبی کی بات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تجھے چند کلمہ بتا رہا ہوں، اس کلمے کو تم یاد کر لو، سیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا تھا؟ احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بچے اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اے میرے بچے پوری دنیا کے لوگ اگر مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے ہیں، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تیرے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اب پوری دنیا کے لوگ اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے ہیں، اتنا ہی نقصان دے سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، اللہ کو پکارنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہوگی تب بھی اللہ سے مدد مانگنا، کیونکہ دینے والا اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اللہ ہے اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو آسمان تک انسانوں کو جو ہے ترقی یافتہ بنا سکتی ہے، اور وہی ذات ہے جو فٹ پاتھ پر انسان کو لا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ایک بندہ بڑی عاجزی کے ساتھ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد بڑے ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک بندہ اللہ سے کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلانا، اس راستے پر چلانا جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہو، جو راستہ ہمیں جنت کی شاہراہ پر چلانے والا ہو، وہی صراط مستقیم کا راستہ ہے، وہی قرآن و سنت کا راستہ ہے، اے اللہ اسی راستے پر چلانا۔ اور اس کے بعد ایک بندہ کہتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے، جس پر تیرا انعام و کرام نازل ہوا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں جس پر اللہ کے انعام کی بارش ہوئی ہے، اللہ کا انعام نازل ہوا؟ اللہ نے فرمایا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انعام پایا ہے، جن پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ایک بندہ اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ ان نبیوں کے راستے پر چلا دے، اے اللہ ان صدیقین کے راستے پر چلا دے، ان شہداء کے راستے پر چلا دے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلا دے۔ ہم تجھ سے صراط مستقیم کی راہ کو مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر مت چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور جس کو تو نے گمراہ کر دیا ہے۔ مغضوب کس کو بولتے ہیں؟ مغضوب کہتے ہیں یہودیوں کو، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، اور گمراہ جس کو اللہ نے قرار دیا وہ عیسائی ہیں۔ عیسائی کو اللہ نے ضالین سے خطاب کیا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہودی لوگوں کے اوپر تورات نازل ہوا، یہود جانتے تھے تورات کے اندر کتنی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، سب چیزوں کو جانتے تھے، جانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے کیا کہا؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، سب کچھ جانتے تھے، علم رکھنے کے باوجود بھی کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے؟
इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा दुर्वेशों को अपना रब बना लिया। रब बनाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि उलमा जिस चीज़ को हलाल बोलते वो उसको हलाल कह देते, जिसको हराम बोलते वो उसको हराम समझते। हलाल और हराम का पावर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जिसको हलाल करार दिया, हमारे नबी ने जिसको हराम करार दिया, हम उसको हलाल मानेंगे, और हमारे नबी ने जिसको हराम करार दिया उसको हराम मानेंगे। ये अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है मेरे भाइयों। इसीलिए एक बंदा इस सूरह फातिहा को जब पढ़ता है तो यही कहता है, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर मत चलाना जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है और जिसको तूने गुमराह करार दिया है। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, और बहुत ही नुक्ते की बात ये बताऊँ, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तहज़ीब व मदारिजुस सालिकीन में एक पॉइंट की बात लिखी कि जब अल्लाह ने रास्ता बता दिया, सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, तो फिर अल्लाह ने आइडेंटिफिकेशन क्यों बताई, शनाख्त क्यों बताया कि ये वो रास्ता है जिस पर अंबिया गए, शुहदा गए, सिद्दीकीन गए। अरे रास्ता बता दिया था अल्लाह ने कि सिरात मुस्तकीम का रास्ता है तो काफ़ी था। अल्लाह ने आइडेंटिफिकेशन क्यों किया, शनाख्त क्यों बताई? मेरे भाइयों, जब आप गौर करेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे सूरह फातिहा के अंदर, तो आपको मालूम होगा कि जब एक आदमी एक रास्ते पर जा रहा है और उस रास्ते पर कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, अब एक आदमी जब सुनसान रास्ते पर चलेगा तो डर और खौफ पैदा होगा कि नहीं होगा? पीछे मुड़ के देखेगा कोई नहीं, आगे देखेगा कोई नहीं। डर के मारे जो रफ्तार से चल रहा था उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो धीमी रफ्तार से चलेगा। लेकिन अगर उसको मालूम हो जाए नहीं, इस रास्ते पर मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे आगे बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग मेरे आगे जा चुके हैं, हमें उनके साथ मिलना है, उनकी जमात में मिलना है, उनके साथ मुलाकात करना है, तो उसकी रफ्तार तेज़ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि देखो, इस सिरात मुस्तकीम पर अंबिया भी गए, शुहदा भी गए, सिद्दीकीन भी गए, सालिहीन भी गए, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम चलो सिरात मुस्तकीम पर। आगे तुम्हें अंबिया भी मिलेंगे, शुहदा भी मिलेंगे, सिद्दीकीन भी मिलेंगे, सालिहीन भी मिलेंगे। क़यामत का वो दिन होगा जब मुलाकात उनसे हो जाएगी। मेरे भाइयों, कितनी प्यारी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिहा के अंदर वो तमाम बातें जो है बयान कर दी हैं, बता दी हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम और आप इसको समझें, हम और आप इसको समझें, सूरह फातिहा का मुताला करें, पढ़ें। वो आदमी कितना अच्छा होगा जो सूरह फातिहा को पढ़ता है, जो सूरह फातिहा को माने के साथ पढ़ता है, जो सूरह फातिहा को तर्जुमे के साथ पढ़ता है, और एक रब के सामने अपने हाथ को फैला कर कहता है, ऐ अल्लाह दुनिया की तमाम तारीफ़ तेरे लिए है, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, क़यामत के दिन का तू ही मालिक है। ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला दे। एक बंदा बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ अपने रब से ये दुआ, ये दरख्वास्त करता है। ये कितनी प्यारी जामे दुआ है मेरे भाइयों। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि इस दुआ को पढ़िए, इस दुआ को याद करिए, और इस सूरह को पढ़ने के बाद, इसका मुताला करने के बाद इसको समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह के अंदर कितनी प्यारी प्यारी बातें हम तमाम लोगों के लिए की है। लिहाजा मेरे भाइयों, जिस तरीके से इस सूरह का नाम उम्मुल कुरान भी है, यानी कुरान की पूरी जामियत इस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रख दी है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आज जो है, मैं तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं अपने साथियों के दावत पर लब्बैक कहा कि नहीं, दीन का काम है और कुरान और सुन्नत के इस लाइन में और इस रास्ते
لیں جو بھی مشکلات آئیں گی ہم اس کو جھیلیں گے. یہ بیماری اللہ نے دی ہے, اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اس دین کا کام کرنے کی وجہ سے شفا دے گا میرے بھائیوں. اس لیے میرے بھائیوں آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور آج میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر بڑے ہی یعنی پوائنٹ کے انداز میں رکھی ہے تاکہ ہمارے بھائی سورہ فاتحہ کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر کے اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد خود ہی اس سے فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو یاد کرائیں, بتائیں کہ اے میرے بچوں اس سورہ کو یاد کرو, پڑھو, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو اور اللہ نے اپنے بندوں سے کیا خطاب کیا ہے اس کو سمجھو. باتیں اور بھی ہیں لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا ہے, طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, اسی لیے انشاءاللہ کبھی اللہ نے حیات باقی رکھی پھر انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. رب العالمین سورہ فاتحہ کی جامعیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس دعا کو پڑھ کر کے تیری قربت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی یہاں پر دین و قرآن و سنت کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں, اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہمارے تمام بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دینا. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبر کو نور سے منور کر دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.